رش بہت زیادہ ہے. جو ڈاکٹر وہاں دیکھ رہا ہے اس کی بھی شکایت ہے کہ رش بہت زیادہ ہے. جس ڈاکٹر نے 30 مریض دیکھنے 35 مریض دیکھنے دن بھر میں، وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے، وہ 400 مریض دیکھ رہا ہے. جب آپ بیمار پڑتے ہیں خدا نخواستہ تو ویسے ہی آپ کی جسمانی کیفیت ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اس پر آپ جب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، تو وہاں جا کر آپ اپنی بیماری بھول جاتے ہیں. وہاں کا انتظار، وہاں کی تکلیف، گھنٹوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہے. اس وقت سارا نظام درہم برہم ہے. اور یہ صرف سرکاری ہاسپٹلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی آپ کو گھنٹوں لائنیں لگانی پڑتی ہیں. آپ کو بیڈز حاصل کرنے کے لیے ایم پی ایم این اے کو فون کر کے سورسز لگانی پڑتی ہے. وینٹیلیٹرز کے لیے آپ کو سورسز لگانی پڑتی ہیں. میں جانتا ہوں کئی کیسز ہیں جہاں پر مریض کو وینٹیلیٹر چاہیے لیکن وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے اور ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو اس سارے سینیریو سے نکلنے کے لیے ہمیں اس ویکسین کے اس کام کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو لوگوں میں اس کی طلب ہونی چاہیے. فیملیز میں، والدین میں اپنے بچوں کو یہ ٹیکے لگانے کی طلب ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کا بچہ بڑا ولنریبل ہے. ان کا بچہ پھر خدا نہ خواستہ وہ بیمار پڑ سکتا ہے، وہ شدید بیمار پڑ سکتا ہے، پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے خدا نہ خواستہ. تو یہ 13 بیماریوں سے بچنے کے لیے جو سرکار فری آف کاسٹ آپ کو یہ ٹیکے لگواتی ہے. آپ کے پاس اگر نہیں پہنچ سکیں اب تک، آپ خدارہ وہاں جا کر ان سے یہ اپنے قریبی بی ایچ یو سے، اپنے قریبی ہاسپٹل سے، اپنے قریبی سرکاری جگہ سے جا کر وہ ٹیکے لگوائیں. کیونکہ یہ ٹیکے شیلف میں، دکانوں میں موجود نہیں ہیں. حکومت اس کو خریدتی ہے، انٹرنیشنل پارٹنرز اس میں مدد کرتے ہیں اور وہ بغیر کسی پیسے کے فری آف کاسٹ آپ کے بچوں کو یہ لگائی جاتی ہے. آج کا جو ہمارا سینیریو ہے وہ سینیریو یہ ہے کہ ہم یہ ساری ویکسین امپورٹ کرتے ہیں، ہم باہر سے خریدتے ہیں. ہم ان 13 میں سے ایک بھی ویکسین پاکستان میں نہیں بنا رہے، ہم ان ویکسینز کو امپورٹ کرتے ہیں. اور آج ہماری مدد اس امپورٹ کرنے میں ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہماری مدد کر رہے ہیں. گاوی ہماری مدد کر رہا ہے، یونیسیف ہماری مدد کر رہا ہے، گیٹس فاؤنڈیشن ہماری مدد کر رہا ہے، WHO ہماری مدد کرتا ہے، پھر روٹری والے ہماری مدد کرتے ہیں، پھر ورلڈ ہیلتھ والے، so on and so forth، اور بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. تو آج اگر ساری ویکسین جو ہم خریدتے ہیں اس کا 51% پاکستان، حکومت پاکستان صوبائی حکومت کی مدد سے، سرکار اپنے پاکٹ سے 51% دیتے ہیں ہم پیسے، اور 49% یہ اماؤنٹ ہمارے ڈونرز، ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہمیں آج دے رہے ہیں. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج 2026 ہے، بائی 2030-31 2030 4 سال 5 سال کے اندر جو ہماری انٹرنیشنل سپورٹ 49% آج ہے، وہ ہر سال کے گزرتے کے ساتھ کم ہوتے 2030 میں 2031 میں یہ سپورٹ زیرو ہو جائے گی. ہم گریجویٹ کر جائیں گے، ہماری سپورٹ ختم ہو جائے گی، یہ پوائم ختم ہو جائے گی، انٹرنیشنل سپورٹ ختم ہو جائے گی. انٹرنیشنل جب سپورٹ ختم ہو جائے گی تو ہم ویکسین لگانا تو نہیں بند کر دیں گے، بچے پیدا ہونا تو نہیں بند ہو جائیں گے، ویکسین کی تو ضرورت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو بائی 2030 ہمیں ساری ویکسینز کے پیسے پاکستان کی سرکار کو، ریاست کو، حکومت کو اپنے پاکٹ سے، اپنی اکانومی سے نکال کر اس کو پیسے دینے ہوں گے. اور اس وقت آج ہماری کاسٹ اگر $400 ملین ہے تو بائی 2030-31 یہ کاسٹ $1.2 بلین ہو جائے گی. $1.2 بلین پاکستان کی حکومت کو اپنے خزانوں سے نکال کر ان 13 ویکسینز کو امپورٹ کرنے کے لیے دینے پڑیں گے. کسی بھی دنیا میں ہیلتھ کا جو معاملہ ہے، اگر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے، وہ نیشنل سیکیورٹی، قوموں کی سروائیول کا ایشو بن جاتا ہے.
وہ نیشنل اکانومی کا ایشو بن جاتا ہے. تو خواتین و حضرات، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ صرف ایک سرکار، ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سوچنے اور کرنے کا کام نہیں ہے. ہمارے اس سے زیادہ کر رہے ہیں. ہمیں جن مسائل کے اوپر لوگ بات کرتے ہوئے شرماتے تھے، شائع ہوئے کرتے تھے، کارپیٹ کے نیچے ڈالتے تھے، صرف نظر کرتے تھے، ہم اسے کھلی آنکھوں سے اس کو چیلنج کرتے ہیں، کنفرنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کا اس کے اندر کردار ہے، معاشرے کے ہر سیگمنٹ کا اس کے اندر کردار ہے. یہ ساری ہیلتھ کیئر شروع ہوتی ہے بچے کی پیدائش میں وقفے سے لے کر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ویکسین لگانے سے لے کر اس کو پینے کا صاف پانی پلانے سے لے کر اس کے گھر میں، اس کے گھر کے باہر کی گلی میں صفائی ستھرائی کے نظام سے لے کر، اور ہمیں جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس احتیاطی تدابیر کے کرنے کے نام کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے باہر ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر ہر گھر کے، ہر خاندان کے اندر ہوتی ہے. گورنمنٹ اس میں اپنا یہ رول پلے کر رہی ہے کہ وہ آپ کو بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ آپ کو ہاسپٹل جانا نہ پڑے، ویکسین لگوا رہے ہیں. اب اس ویکسین کے لیے ہم نے کیا کیا، جب میں نے آپ کو نقشہ کھینچا 1.2 بلین بتائے، تو آج سے حکومت پاک پچھلے 6-7-8 ماہ سے، جب سے میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، ہمیں جب سے یہ سلسلہ پتہ چلا، سچویشن سامنے آئی، تو بہت ہی وار فوٹنگ پہ ہم نے دنیا سے ٹیکنالوجی اور نالج جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اس کو پاکستان میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت زیادہ اس پہ محنت کی. اور اب جا کر اب ہم کسی ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں. ہم نے انڈونیشیا سے، ہم نے چائنا سے اور ہم نے سعودی عرب سے، ان تینوں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ان تینوں ممالک میں ویکسین کے اوپر بہت زیادہ کام ہو گیا. سعودی عرب میں بہت زیادہ کام ہو گیا. 10 سال سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس نالج ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، اسی NIH میں یہاں پر سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو بالکل موڈیفائی کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، اس کو یکسر اس میں پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. ہماری یہ انٹینشن ہے کہ بائی 2030 آنے سے پہلے پاکستان میں 13 کی 13 بلکہ اور بھی جو ایڈ ہوں ویکسین، وہ سب کی سب لوکلی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہوں، لوکلی بنائی جا رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن کر کے ہم تو سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان مل کر ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے NIH میں اور یہاں کے پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، B2B بھی اور G2G بھی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اینڈ بزنس ٹو بزنس. انشاءاللہ تعالیٰ ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں پیک اینڈ فل کہ یہیں فل ہو اور یہیں ساری جو ہے وہ ڈسپرس ہو. پھر اس کے بعد ہم یہاں پر انگریڈینٹس جو ہمارے پاس اس کی ویکسین کی جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان کے اندر کیپیبلٹی ہے اس کے بنانے کی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ دنیا میں ویری ریئر ہے، بہت کم ہے. ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، پاکستان اس میں بہت آگے. اس کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی ویکسین انشاءاللہ تعالیٰ